اب اس طاعت اور عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی دو چیزیں ہیں کہ انسان طاعت اور عبادت کے اندر جو رکاوٹ ڈلتی ہے وہ دو چیزوں سے ڈلتی ہے۔ وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ایسا ڈالتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بھولتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے یاد دہانی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ ایک مال اور دوسرے اولاد۔ مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت سے بندے کو غافل کرتی ہیں۔ مال بھی بندے کو طاعت اور عبادت سے غافل کرتا ہے۔ انسان مال و دولت کی چھنکار کے اندر ایسا غافل ہوتا ہے، ایسا جناب اس کھانے اور کمانے میں لگا رہتا ہے کہ وہ مال عطا کرنے والے منعم کو بھول جاتا ہے۔ دوسرا اولاد، اس اولاد کی محبت میں ایسا جو سرشار رہتا ہے، اس اولاد کے منشوں کو پورا کرنے، اس کی اچھی اور بہتری زندگی کی طرف سوچنے میں ایسا منغمک رہتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جس رب کریم نے یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس کا بھی تو مجھے شکر کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شکایت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، مال بہت بڑی خیر ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ خیر تمہارے لیے شر بن جائے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ مال تو تمہیں میں نے اس لیے دیا تھا تم اس مال کے سورس کو استعمال کر کے اللہ کی یاد میں اور منہمک ہو جاؤ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال کے اندر ایسے پھنس گئے جیسے مکھی شہد کے اندر پھنستی ہے، یہاں تک کہ وہ شہد کے اندر پھنسی وہیں ہلاک ہو جاتی ہے، اس سے نکل نہیں پاتی۔ تم بھی اس مال کی لذت کے اندر ایسے پھنستے چلے گئے یہاں تک کہ مکھی کی طرح تم ہلاکت تک پہنچ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ مال تمہیں غافل نہ کرے، اور ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے۔ اب غافل کیوں کرے گی؟ غفلت کی دو وجہ ہیں۔ مال سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے عقلی غفلت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مال کے ساتھ جو محبت انسان کی عقلی محبت ہے، اور اولاد کے ساتھ جو محبت انسان کی طبعی محبت ہے۔ مال عقلی طور پہ انسان کا مرغوب ہے، انسان سوچتا ہے مال ہوگا تو اچھا کھائیں گے، مال ہوگا تو اچھا پئیں گے، مال ہوگا تو اچھا پہنیں گے، مال ہوگا تو اچھا محل بنائیں گے، مال ہوگا تو اچھی گاڑی خریدیں گے، مال ہوگا تو اچھی عورت سے شادی کریں گے۔ تو مال، یہ چونکہ ساری کی ساری یہ چیزیں مال کی بنیاد پر ملتی ہیں تو لہذا عقلی طور پہ وہ مال کو مرغوب سمجھتا ہے، ارے مال ہوگا تو سب کچھ ہے، اگر مایا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا مال کے اس کمانے میں اس کی اس قدر اس کا میلان ہو جاتا ہے کہ مال عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے مال کو مال کہتے ہیں، کیونکہ مال کا لفظ میلان سے ہے۔ میلان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کا میلان اس کی طرف رہتا ہے۔ لہذا ہر وقت انسان مال پر نگاہ رکھتا ہے کہ میری پروموشن کیسے ہو سکتی ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے اگلا عہدہ کیسے مل سکتا ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے وہ سیٹ کیسے مل سکتی ہے، ایک سائن پر مجھے چیک ملے، وہ تو گویا کہ مال اس کے دماغ میں گھومتا ہے۔ تو مال کے اندر میلان ہے، انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اس میلان کی وجہ سے انسان مال کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مال کو ایسی آزمائش بنایا، ایسا بے وفا دوست بنایا کہ یہ جب تک تمہارے پاس رہتا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کے $100 جیب میں ہے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب تک یہ نکل کے کسی دوسرے کی جیب میں جا کے آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو نفع ہی نہیں دے سکتے۔ آپ جیب میں $100 لے کے جی 2 روٹیاں دینا، ہاں جی پیسے، یار پیسے، روٹی دو، یار پیسے دو، اسی پر جھگڑا ہوگا۔ روٹی اس وقت آپ ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک اس بے وفا دوست کو نکال کے اس کی جیب میں نہ ڈالیں گے۔ تو اس کی نیچر میں اللہ نے بے وفائی رکھی ہے، یہ آپ کے پاس خزانہ بن کے پڑا رہے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ بلینئر تو ہوں گے، ملینئر تو ہوں گے، لیکن ایک روٹی وہ مال آپ کو نہیں دلا سکتا جب تک یہ بے وفائی کر کے دوسرے کا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ کی کسی کام کا نہیں ہے۔ جب یہ دوست اتنا بے وفا ہے، اس کی گھٹی میں ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وفائی رکھی ہے، اس سے محبت کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
आमक होगा जो इससे मोहब्बत करेगा। हाँ, ज़रूरत का ताल्लुक़ अगर रखेगा तो ये कामयाब हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत होगी खुल के माल खर्च करेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ माल को होल्ड करेगा। बस ज़रूरत का ताल्लुक़ इसके कायम रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस माल को आपके लिए ऐसा नाफ़े बनाएंगे, इस माल के ज़रिए से दुनिया में बैठ के आप जन्नत को ख़रीद लेंगे। अच्छा, साहबा ने इस माल से जन्नत ख़रीदी नहीं, माल लुटाया, जन्नतों के फ़ैसले कर दिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने माल लुटाया, नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। तो माल काम की ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको सही जगह लुटा दिया तो आपको दुनिया में जन्नत के फ़ैसले करा देगा। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड किए रखा, खर्च ना किया, बुख़ल और कंजूसी की वजह से अपने सीने से लगाए रखा, नहीं मैं माल खर्च नहीं करूँगा, तो फिर ये माल आपके किसी काम नहीं। यहाँ तक कि इस माल के अंदर मक्खी जैसे शहद में हलाक हो जाती है, ऐसे इंसान माल में हलाक हो जाता। तो माल से गफलत पैदा होती अक़ली तौर पर, और औलाद के साथ जो मोहब्बत है वो तभी है। इंसान अक़ली तौर पर अपनी औलाद को जितना भी इबा करे कि नहीं ये औलाद गंदी है, ये नाफरमान है, मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, लेकिन अंदर का जो खूनी रिश्ता वो फिर औलाद की तरफ उसको मुतवज्जे करेगा। कितने वाक़यात है, बापों ने बच्चों को घर से निकाल दिया, माँ ने ठोकर मार दी, लेकिन बाद में दिल तड़प रहा है कि मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बच्चा। क्यों? वो खूनी रिश्ता है। तो तभी मिलान जो औलाद के साथ है, ये तभी मिलान इंसान को गाफिल कर देता है। इंसान इतना उसकी तरफ मायल हो जाता है कि वो देखता ही नहीं कि तबीयत तो ये कहती है लेकिन शरीयत क्या कहती है। बस ये तकाबुल आता है तो वो तबीयत पर जो वो शरीयत को गालिब नहीं करता, बल्कि शरीयत पर तबीयत को गालिब करके वो अपनी औलाद के लिए वो कर देता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती, यहाँ तक दुनिया में उसके लिए हलाकत का फ़ैसला हो जाता। तो गोया कि ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह की ताअत और इबादत से रोकती हैं। एक माल वो अपने अक़ली मैलान की वजह से, और दूसरी औलाद अपनी तबी मैलान की वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला की ताअत से रोकती हैं।